نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حسنین کریمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی ان کا ذکر کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، عموماً بہت کم احادیث ہیں جو مختلف ہیں، ظاہر ہے وہ اس کی وجوہات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب امت ان کا ذکر کرتی ہے تو عموماً امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس طرح نہیں کیا جاتا جس طرح سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کیا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے اس طرف ہمارا رجحان کم ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ میں جو سمجھا ہوں، یقیناً کوئی بڑے اہل علم تو وہ کوئی اور، اس کا جو میری سمجھ میں آتا ہے، جو میں نے پڑھا ہے دیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں حضور کے شہزادے ہیں، اور تاجدار کائنات کے یہاں دونوں کی جو عظمت ہے، عزت ہے، پیار ہے، محبت ہے، وہ ایک جیسا ہی ہے۔ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، ذکر بھی ایک طرح پہ ہے، دونوں کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، دونوں نماز میں اوپر آ کے بیٹھتے ہیں، دونوں کے لیے تاجدار کائنات کی بے پناہ محبت ہے اور شفقت ہے۔ ایک بات جو علماء نے لکھی ہے کہ تاجدار کائنات کو اللہ رب العزت نے جو درجہ شہادت عطا فرمایا ہے، تو شہادت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہادت سری ہے اور ایک شہادت جہری ہے۔ شہادت سری وہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کو آگ میں کوئی جل جائے، کوئی پیٹ کی بیماری ہو، کسی کو زہر دے دیا جائے، اور شہادت جہری ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں جائیں اور وہاں پہ جہاد کریں اور دشمن کی گولی سے یا اس کی تلوار سے آپ کی شہادت ہو جائے، تو یہ شہادت جہری ہے۔ شہادت سری سر راز کو کہتے ہیں، اور چھپی ہوئی چیز ایگزیکٹ۔ تو حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کی جو شہادت سری ہے اس کا مرکز بنایا ہے، چونکہ جیسے آپ کو زہر دیا گیا، وہ جو زینب نامی یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا، تو زہر کا اثر زندگی بھر رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق کہ آپ کی وفات میں بھی اس کا بہت بڑا اثر تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی وقت آپ کو شہادت نہیں دی، چونکہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ تھا، اللہ پاک آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو زہر نے اثر بھی کیا، اور آپ کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے جنہوں نے وہ بکری کا گوشت کھایا زہر آلود، ان کی موقع پہ شہادت ہو گئی، آپ کو اللہ نے بچا لیا اور آپ کو محفوظ رکھا۔ تو اس کا آغاز آپ کی زندگی میں ہوا، اور اس کا جو کمال ہے یا انجام ہے وہ حسن مجتبی کی زندگی میں ہوا کہ آپ کی شہادت زہر سے ہوئی، اور وہ شہادت سری۔ تو چونکہ سر چھپا ہوا راز ہے ایک، اس لیے آپ کا ذکر بھی چھپ گیا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوا۔ اور حسن امام حسین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت جہری کا مظہر بنانا تھا، تو جہر میں چونکہ ظہور ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، اور ذکر ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کا آغاز غزوہ احد میں ہو گیا تھا تاجدار کائنات کی اپنی زندگی میں، یعنی آپ کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی، زخمی بھی ہو گئے، چرن اور خون آلود بھی ہو گیا، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور رخسار مبارک بھی آپ کے زخمی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ رکھا اور اس کا مظہر بنایا شہادت جاری کا امام حسین علیہ السلام کو، چونکہ وہ بڑی شہادت تھی اور شہادت عظمیٰ تھی، اور پھر وہ اکیلی نہیں تھی، پورے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ شہادت جاری کا مرکز ہیں، تو اس لیے آپ کے ذکر کو بھی جہر نصیب ہوا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شہادت سری کا مرکز ہیں، تو اس لیے آپ کے ذکر کو بھی وہ سری کا فیض ملا ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، عام طور پر آپ کا ذکر مخفی رہتا ہے، لیکن محبت کی کمی نہیں ہے، نہ امت میں، نہ تاجدار کائنات کی زندگی میں، نہ صحابہ کرام کے اندر۔ اور امام حسین علیہ السلام چونکہ شہادت جاری کا مظہر بنے، اس لیے آپ کے ذکر کو بھی جہر نصیب ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، تو اس وقت بھی لوگ ان کے خلاف ہو گئے، تکلیفیں دی، تو امت میں وہ چیز کہیں آ گئی کہ نہیں ہوتا اس کا ذکر؟ نہیں، یہ بات اور ان کی تو ڈیٹ آف جو شہادت ہے، تاریخ شہادت، وہ بھی عموماً پتہ نہیں ہے لوگوں کو، اتنا یہ نہیں، اب اتنی بھی مخفی نہیں ہونی چاہیے چیز۔ یہ بات درست، کچھ ہمارا اس میں کوتاہی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو آپ نے صلح کی وہ تو تاجدار کائنات کی بشارت تھی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اس پہ عمل کیا ہو اور امت اس کو
ہاں جو بدبخت قسم کے لوگ تھے، شرارتی تھے، جنگجو قسم کے لوگ تھے، لڑائی جھگڑا پسند کرنے والے تھے، جو امن نہیں چاہتے تھے، جن کی سرشت میں فتنہ فساد قتل و غارت گری اور لڑائی تھی، ان لوگوں نے آپ کو کرٹیسائز بھی کیا، آپ کے اوپر حملہ آور بھی ہوئے، زد و کوب بھی کیا، اور زبان بھی انہوں نے یعنی آپ کے اوپر دشنام درازی کی، زبان درازی کی، تان و تشنیع کیا آپ کو. ان کو چھوڑ دیں. لیکن امت کی اکثریت نے، صحابہ کرام نے، اور بہت بڑی تعداد امت کی، آپ کی اس اتنا حسین عمل ہے اور اتنا عظیم عمل ہے اور اتنی بڑی قربانی ہے آپ کی کہ اس کو تو پوری انسانیت خراج تحسین پیش کرتی ہے. دوسری بات، آپ نے وہ صلح کا پیغام دے کے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کو بچایا، خون خرابے کو بچایا. یہ تو آپ کو اتنا بڑا امت پر احسان ہے جس کو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میرا بیٹا اتنا بڑا احسان کرے گا، میری امت کو قتل و غارت گری اور خون خرابے سے بچا لے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس صلح پر راضی نہ ہوتے تو آپ اختلاف کرتے، حضرت عبداللہ بن عباس اختلاف کرتے، دیگر خانوادہ نبوت کے لوگ اعتراض کرتے. تاریخ کی کسی کتاب میں، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا تو مطالعہ بھی اتنا نہیں ہے، لیکن حضور سیدی شیخ الاسلام جیسے لوگ ہیں جو ہمارے اکابرین ہیں، بڑے بڑے امام ہیں، کسی نے نہیں لکھا کہ آپ کی صلح پر کسی اہل بیت میں سے کسی نے اعتراض کیا ہو. سب سے بڑے انقلابی اہل بیت میں تو امام حسین ہیں. جی بے شک. آپ نے بھی آپ کی صلح کو اسی طرح مانا ہے. آپ کی مشاورت سے یقیناً کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ مشاورت نہ کی ہو؟ تو یہ تصور درست نہیں ہے کہ اس لیے ذکر نہیں ہوتا. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو ایک تو آپ کی طبیعت مبارک میں خود یعنی یہ جو تھا نا، اخفاء کا پہلو زیادہ تھا، اور امام علی مقام کی طبیعت مبارک میں جو جلال کا یا انقلاب کا یا وہ جو پہلو تھا نا، اس کا غلبہ تھا، اور وہ من جانب اللہ تھا. یہ ڈیوائن پلاننگ تھی. ایک شہزادے کو شہادت سری کے لیے انتخاب، یہ انتخاب خدا بندی تھا، اور امام علی مقام کو بڑی قربانی کے لیے اور بڑے عظیم اس انقلاب کے لیے جو یزید کے صورت میں امت میں آ رہا تھا، اتنا بڑا فتنہ عظیم جس کو امام حسین کو چنا گیا، کیونکہ وہ قربانی بڑی ہے، شہادت بڑی ہے، ہر اعتبار سے بڑی شہادت ہے. اس لیے پھر امت میں اور انسانیت میں آپ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، باقی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے.